اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم حروف مقطعات کا قاعدہ سمجھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں بغیر حرکت یعنی بغیر زیر زبر پیش کے صرف حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اگر وہ حروف مدہ کے بعد جزم پر ختم ہو رہے ہوں وہاں پر مد لازم ہوگا۔ اب ہم نون کو اگر ایکسپینڈ کر کے لکھے تو کیسا لکھ سکتے ہیں؟ نون واو نون پیش، نون۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے غور سے، اس ورڈ میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد یہ ورڈ جزم پر ختم ہو رہا تو یہاں پر مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 6 حرکات، یعنی 3 سیکنڈز ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل نون، ایسا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے ہم قوف کو کیسا لکھ سکتے ہیں؟ قوف، الف، فا، زبر۔ یہاں پر بھی دیکھیے اس ورڈ میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، اور یہ ورڈ جزم پر ختم ہو رہا تو یہ مد لازم ہوگا۔ تو اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور ہم اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، قوف، ایسا۔ صاد کو ہم کیسا لکھ سکتے ہیں؟ صاد، الف، دال، زبر۔ یہ ورڈ الف مدہ کے بعد جزم پر ختم ہو رہا تو یہ مد لازم ہے۔ کیسا پڑھیں گے؟ صاد، آخری میں قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ دال پر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کھڑا زبر ہم کیسا لکھ سکتے؟ دیکھیے ہا، الف، زبر۔ اب یہاں پر ہم آگے پڑھیں گے، یہاں پر ڈیفینیشن دیکھیے آپ، اور اگر صرف حرف مد پر ختم ہو رہے ہو تو 2 حرکات کے برابر، 2 حرکات یعنی 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ تو یہ حرف مد پر ختم ہو رہا، یہ دیکھیے حرف مد پر ختم ہو رہا تو ہم اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میم کو 3 الف کی مقدار، حامیم، یاسین۔ یا کو 1 الف کی مقدار، سین کو 3 الف کی مقدار۔ یہاں پر بھی تو کو 1 الف کی مقدار اور سین کو 3 الف کی مقدار، ٹھیک ہے؟ اور تو کو ہم موٹا پڑھیں گے، تو سین۔ یہاں پر تو اور ہا دونوں کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہا، تو کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ نیکسٹ، الف لام رو۔ یہاں پر لام کو 3 الف کی مقدار اور رو کو 1 الف کی مقدار، اور رو کو موٹا پڑھیں گے، الف لام میم۔ یہاں پر دیکھیے کہ میم ساکین کے بعد میم مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ تو میم ساکین کے بعد اگر میم آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، یعنی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نیکسٹ، تو کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، سین کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کو بھی 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب ہم اس کو ورڈز میں لکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکین کے بعد میم آ رہا، تو جب کبھی نون ساکین کے بعد اگر میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے میں کیسا پڑھ رہا ہوں اس کو،
تو سین میم. نیکسٹ یہاں پر بھی دیکھیے، جب ہم اس کو ورڈ میں لکھیں گے، لام کو کیسا لکھتے ہیں؟ لام الف میم زبر، اور میم کو میم یا میم زیر. تو یہاں پر دیکھیے میم ساکین کے بعد میم ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، ادغام شفوی. تو اس کو دیکھیے میں کیسا پڑھ رہا ہوں، الف لام میم رو. لام اور میم کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور رو کو جو ہے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ الف لام میم صاد. صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے اور آخر میں خلخلہ بھی کریں گے. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ادغام شفوی کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے آپ، جب ہم اس کو ورڈ میں لکھیں گے، کاف کو، کاف الف فا زبر کاف، اور اس کے بعد ہا کھڑا زبر کو ہم کیسا لکھیں گے؟ ہا الف زبر. یا کھڑا زبر کو یا الف زبر. ٹھیک ہے، تو کاف کو 3 الف کی مقدار، ہا کو 1 الف کی مقدار، یا کو 1 الف کی مقدار، عین کو عین یا نون زبر. اس ورڈ میں آپ غور کریے کہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو یا مدہ نہیں بولیں گے. یا مدہ کب بولیں گے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو. لیکن یہاں پر تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ پڑھیے آپ، عین اور غین کو مد لین لازم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد لین لازم. اس کو 2 الف یا 3 الف، 2 الف یا 3 الف کے برابر مد کر کے پڑھیں گے. تو ہمارے پاس یہاں چوائس ہے. یہ عین کو جو ہے ہم چاہے تو 2 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں یعنی 2 سیکنڈ، یا پھر چاہے تو 3 الف کی مقدار یعنی ہم 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے میں کیسا پڑھ رہا ہوں یہاں پر، کاف ہا یا عین صاد. یہاں پر آپ غور کریے، نون ساکین کے بعد، نون ساکین کے بعد صاد ہے، تو صاد جو ہے حروف اخفا میں سے ہے تو ہم اخفا کریں گے. کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے. دیکھیے پھر سے سنیے آپ، کاف ہا یا عین صاد. نیکسٹ عین سین قاف. تو عین جو ہے مد لین لازم ہے تو اس کو جو ہے ہم 2 الف یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے. ہم یہاں پر سب کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور نون ساکن کے بعد سین ہے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اور یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ قاف ہے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. تو غور سے آپ سنیے، عین سین قاف. اب ایک بار جو ہے ہم شروع سے حروف مقطعات کو پڑھیں گے. نون قاف صاد حمیم یاسین طاسین طه الف لام را الف لام میم طاسین میم. سین نہیں پڑھنا یہاں پر، سین میم. الف لام میم را
الف لام میم صاد. اور یہ جو حروف مقطعات ہے اس کو ہم ایک سانس میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, یعنی ہم بیچ میں سانس کو ہم توڑیں گے نہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد, عین سین